اللہ کی ایک صفت ہے خالق۔ خالق اس ذات کو کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ ہو اور سب کچھ بنا دے زیرو سے۔ صانع بھی اللہ کو کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو صانع کہہ سکتے ہیں۔ صانع وہ ہوتا ہے جو میٹیریل سے چیز بنا دے۔ اب یہ لوہا پہلے سے ایک پڑا ہوا ہے، اس سے یہ اسٹینڈ بنا دے۔ یہ سارا میٹیریل حافظ صاحب کا کسی نے کسی جگہ موجود تھا، اس کو اکٹھا کر کے گھر بنا دیا۔ خالق وہ ہے کہ پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، 7 سمندر بنا دیا۔ زمین کا ایک ذرہ نہ تھا، وہ 7 زمینیں بنا دی۔ پہاڑوں کا ایک کنکر نہیں تھا اور ہمالیہ جیسے پہاڑ بنا دی۔ ہواؤں کا کہیں وجود نہ تھا، وہ 500 کلومیٹر ہوا کا غلاف بنا دی۔ تو اللہ اس کو قرآن میں کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ اس میں نا تکبر بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے، چونکہ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ کہتا ہے یہ کس نے تمہیں بچھونا بنا کے دیا ہے جس پر بیٹھے ہو؟ کیا ہم نے تمہیں یہ بنا کے نہیں دی؟ اور کیا عجب بات ہے، یہ زمین ایسے گھوم رہی ہے۔ گھومتی چیز پر کوئی چیز بن سکتی، اور اس کے گھومنے کی رفتار ہے 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ، جس سے دن اور رات بنتے ہیں۔ پھر یہ سورج ہے، اس کے گرد یہ گھوم رہی ہے 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو ہم کھڑے کیسے ہیں؟ یہ گھر کیسے بن گیا ہے؟ یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ بھلا گھومتی دوڑتی چیز پر آپ تو تن کا بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ کون ہے تیرے رب کے سوا جو تمہیں زمین کو بچھونا بنا دے؟ کیا خوبصورت تشبیہ دی۔ اور ایک معنی اس کا پنگھوڑا، جیسے ہلتا رہتا ہے۔ مہاد بچے کے پنگھوڑے کو کہتے ہیں عربی میں، جو یہ چھوٹے بچوں کو ہم سلاتے ہیں۔ اب تو وہ کارڈس آ گئی ہیں، ہمارے بچوں میں پنگھوڑے ہوتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا دیکھو یہ اس کو ایسے کس نے بنا کے تمہیں دیا ہے؟ کون سی یہاں سائنس استعمال ہوئی ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ کیا ہم نے تمہارے لیے زمین بچھائی نہیں؟ کون ہے بنانے والا؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ ہے کوئی اللہ کے سوا زمین کو بچھانے والا اور آسمان کو اٹھانے والا ہے کوئی؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ پانی آسمان کا رک جائے تو ساری زمین بنجر، انسان موت۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ کون ہے جو اس سے خوبصورت درخت نکالتا ہے؟ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ، اس پہ پھل لگاتا ہے۔ تو چونکہ ہم بچپن سے دیکھتے آتے ہیں نا، اس لیے ہمیں عجیب نہیں لگتا۔ فرض کرو آم کے اوپر انگور اگائے نا، تو سارا پنڈی اسلام آباد دیکھنے جائے، وہ خوب آم کے انگور لگ گئے، نئی چیز ہوگی۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک درخت پہ آم لگے۔ ہمارے والد صاحب کو باغات کا شوق تھا، انہوں نے بہت بڑے لگائے، ہم سے سنبھالے ہی نہیں گئے، چونکہ میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹری میں تبلیغ میں۔ میں نے ایک دفعہ ایک ہارٹی کلچر کو بلایا کہ یار میرا باغ دیکھو، سارا چکر لگا گیا،
کہتا جی مولانا صاحب 2 بندیاں دا باغ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے کہ کون کا ایک تبلیغی تو ایک سیاستدان میں کہ کیوں کہ وہ غیر حاضر ہوتا ہے اور باغ روزانہ بچے کی طرح پرورش مانگتا ہے تو وہ پھر ہمیں کٹوانے پڑے. تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کڑوا پھل، کڑوی لکڑی، کڑوا تنا، کڑوی شاخ، کڑوا پتا، پانی پھیکا، گوبر ناپاک، کھاد کڑوی، اور اس میں سے یہ مٹھاس والا پھل کہاں سے نکل گیا؟ سبحان اللہ. انبتنا به حدائق ذات بہجہ، کس نے یہ تمہیں نکال کے دیا؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا، پوری دنیا کو اللہ چیلنج کرتا، اور اس کے بعد ایک تھپڑ مارتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ سب کچھ کرنے والا؟ تو عقل کہتی ہے کہ نہیں، کوئی نہیں. پھر اللہ ایک گلہ کرتا ہے، بل ہم قوم یعدلون، جب دل تمہارا کہتا ہے کہ سب کچھ اس کا ہے، اس کے تابع ہے، تو تو بھی میرے تابع ہو جاتا، پر تو مجھے چھوڑ کے ہی بھاگ گیا، اپنی خواہشات کا غلام بن. تعیسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، میرے نبی نے تو کبھی بد دعا نہیں کی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ حرص و ہوس کا غلام ہلاک ہو جائے، جس کو خواہشات کھینچ رہی ہیں. گاڑی کا بریک فیل ہو گئے، بیٹھو گے. نئی مرسڈیز ہو، بریک خراب ہو، بیٹھو گے. وہ پرانی ایف ایکس ہو، بریک ٹھیک ہو، بیٹھو گے نہیں بیٹھو گے. تو تم سب سے قیمتی گاڑی ہو کائنات کی، بریک فیل کی ہوئی، ساری دنیا میں ٹکر پہ ٹکر ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے، زنا چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے، جوئے چل رہے ہیں، 2 نمبری چل رہی ہے، سیاستیں چل رہی ہیں، دھوکے چل رہے ہیں، بریک فیل. مسلمان وہ اسلام کہتے ہیں سر جھکانے کو، کہ جب اللہ کچھ کہے. ایک صحابی نے پوچھا، حدیث آپ کی برکت سے یاد آیا، یا رسول اللہ مل اسلام؟ مشہور حدیث کا جواب تو اور ہے. یہاں آپ نے کہا ان تسلم قلبک للہ، اسلام یہ ہے کہ یہ دل اللہ کے آگے رکھ دے. یا اللہ جو تو کہے گا وہی کروں، جس سے روکے گا اسے چھوڑ دوں، جو کہے گا اسے کروں. ہم نفع نقصان دیکھ کے چلتے ہیں، یہ مسلمان کی شان ہے. ہم امر اور نہیں دیکھ کے چلتے ہیں کہ اللہ نے روکا کس چیز سے ہے اور کرنے کو کیا کہا ہے. جو کرنے کو کہا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. نفع نقصان میرے سامنے کچھ نہیں ہے، جس سے روکا ہے میں نے چھوڑنا ہے. نفع نقصان میرے سامنے نہیں ہے، سیکنڈری چیز ہے. مسلمان کا طرز زندگی ہے لا، سب پر لا پھیر دو، لا الہ، بس تو ہے، تیرے آگے سر جھکاؤں گا. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. الم نجعل الارض مہادا، کس نے بچھونا بنا کے دی، والجبال اوتادا، ان پہاڑوں کو کیل بنا کے کس نے گاڑا؟ یہ کیل کی طرح نیچے گڑے ہوئے. اور چند لوگ ہوں گے جنہوں نے ہمالیہ پہاڑ پورا دیکھا ہوگا دنیا میں، ان میں ایک اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ ہر وقت بادلوں میں کور ہوتا ہے. پورے سال میں صرف 10 دن مختلف اوقات میں اللہ اسے ننگا کرتا ہے. ہماری جماعت جا رہی تھی بنگلہ دیش، تو پی آئی اے کی ایک فلائٹ کھٹمنڈو ویا کھٹمنڈو ڈھاکہ. تو جب ہم
کھٹمنڈو اترے تو سارا ٹورسٹ تھا، وہاں نشہ بہت ملتا ہے، وہ سارے اتر گئے، ہم صرف جماعت کے 10-15 اور کچھ اور. تو تھوڑا سا آگے ہمالیہ پہاڑ، تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج ہمالیہ پہاڑ پورا صاف ہے، فرام اے ٹو زی پورا صاف ہے، اور یہ سال میں 10 مختلف دنوں میں صاف ہوتا ہے، باقی سارا سال ڈھکا رہتا ہے. تو آپ دیکھیں آج اللہ کی قدرت. تو میں اس طرف بیٹھا تھا، ادھر تھا، تو میں بھاگ کے ادھر گیا. اللہ اکبر ہم روزانہ کہتے ہیں، 70 سال میری عمر ہے، زندگی میں ایک دفعہ اللہ اکبر یہاں سے نکلا، صرف ایک دفعہ، جو میں نے ہمالیہ پہاڑ دیکھا. یقین مانے کہ آدمی بے ہوش ہونے کے پچھلے، تو یہاں سے نکلا. ساری زندگی اتکو بولے اللہ اکبر، نمازاں بھی پڑھائیاں، جنازہ بھی پڑھائے، تسبیحاں بھی پڑھیاں، اور ایتھو تک جو ہی میرے سامنے وہ پہاڑ آیا تھے، اللہ کی قسم یہاں سے نکلا، اللہ اکبر. یا اللہ، جی تیرا کیل ایڈا وڈا ہے، تو آپ کتنا وڈا ہونا. پہاڑوں کو کیل کہا نا اس نے. والجبال اوتادا، کون اس کو ٹھوک کے لگا سکتا؟ کس کے ہاتھ میں یہ طاقت اور قدرت ہے کہ اس طرح وہ ایسے نقشے قائم کرتے؟ اور میں تو دنیا پھرا ہوں، ایسے ایسے پہاڑ دیکھے ہیں کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے. یا اللہ، یہ کیا تیرا نظام ہے، کیا تیری قدرت ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ تمہیں مرد عورت کس نے بنایا؟ تم مرد اپنی مرضی سے بنے، یہ عورت مستورات ہیں، یہ عورتیں اپنی مرضی سے بنی، یہ شکلیں ہم نے خود بنائی، ہم نے اپنی قومیں خود پسند کی. کہاں سے بنایا ہے؟ ملی میٹر کمزور نظر والے کو نظر بھی نہیں آتا، سینٹی میٹر کا وہ 10واں حصہ ہوتا ہے، اور 1 ملی میٹر کے 20ویں حصے کے برابر نطفہ ہوتا ہے جس سے آپ سب اور میں بنے ہیں. 1/20 ملی میٹر، 1 ملی میٹر میں 20 نطفے آ سکتے ہیں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اس سے اللہ زندگی کو وجود دیتا ہے. ہم تو خیر ویسے ہی کاغذ کے انسان ہیں. میں نے چونکہ تاریخ کافی پڑھی اللہ کے فضل سے، تو میں جب جنگوں کے حالات پڑھتا ہوں کہ کیسے لوہا پہن کے اور سارا دن لڑنا اور مسلسل لڑنا، کیا طاقت تھی. ہم سے تو 5 کلو نہیں اٹھایا جاتا. ہمارے جو ہندوستان کا علاقہ ہے میواڑ، راجپوتوں کی راجدھانی، اس کا تھا راجہ پرتاپ سنگھ. 7.25 فٹ اس کا قد تھا، اور وہ جو زرہ پہنتا تھا وہ 5 من کی تھی، 2 من کا نیزہ اور باقی 3 من کی زرہ، تلوار، تیر. اس کے ساتھ وہ لڑتا تھا. ساڑھے کو 2 من ہلایا بھی نہیں جاتا. تو اتنے سے پانی سے کون ہے جو ایسا انسان بنا کے دکھائے؟ دیکھو یہ سورۃ رحمان ہے نا، اس میں جو ابتدا ہے نا، ایسی ابتدا قرآن کی کسی سورت کی نہیں. اللہ کی تمام صفات میں سب سے اعلیٰ صفت ہے رحمان، اسی کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں. تو اللہ نے کہا الرحمن، الرحمن، اور فل سٹاپ، کوما نہیں ہے، فل سٹاپ، ایک آیت ہے الرحمن. سب سے اعلیٰ صفت ہے. قرآن کہاں سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن.
الرحیم. سورۃ فاتحہ میں کیا لایا؟ الرحمن الرحیم. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، او میں رحمان و رحیم ہوں. اگر نہ ہوتا تو ایسا پکڑتا کہ ایک بھی زندہ نہ چھوڑ. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب، رندہ پھیر دیتا. سبحان اللہ. ایک اور رحمت کی حدیث یاد ہے، حدیث قدسی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا اذا مات العبد، ایک شخص مر جاتا ہے، وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. کوئی خاتون مر جاتی ہے، کوئی مرد مر جاتا ہے، بڑی اچھی عورت تھی، بڑی نیک تھی، بڑی دیندار تھی، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا انسان تھا، ٹھیک. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مِنْهُ شَرًّا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ 2 نمبر آدمی، 2 نمبر عورت ہے، صحیح نہیں ہے، مجرم ہے. تو اللہ فرماتا ہے قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. چلو یار میرے بندے جو کہہ رہے ہیں نا یہ قبول کر لو اور میرے علم کو ایک طرف کر دو، جاؤ اس کو معاف کر دو، جاؤ اس کو معاف کر دو. الرحمن، پھر سب سے بڑی جو صفت ہے وہ علم ہے. تو علم میں سب سے بڑا علم قرآن ہے، باقی تو یہ سارا فضولیات ہیں. اور اب تو جو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے، ہم اپنے بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں. کو ایجوکیشن اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر. میں گورنمنٹ کالج میں پڑھا، ہائیسٹ تھا پنجاب کا. لڑکیاں ہمارے ساتھ پڑھتی تھی لیکن ان کا الگ جگہ ہوتی تھی، لڑکے پیچھے بیٹھتے تھے. اور مجھے نہیں، میں 2 سال وہاں پڑھا ہوں، میری یادداشت میں نہیں ہے کہ کوئی لڑکی ننگے سر ہوتی تھی، سب شلوار قمیض. اب تو ایسے میں لمز یونیورسٹی بیان کرنے گیا، لڑکے لڑکیاں یہاں ادھر ہو ایسے موڈے میں لا کے بیٹھے جیسے بینڈ میں رہا ہوگا، ننگے بازو لڑکیوں. یہ تو بھائی ہیں، اپنی اولاد کو برباد کرنا ہے تو ڈال دو. اور بیچ میں بات، 3 سال کے بچے کو اسکول بھیج، اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اتنے بے وقوف ماں باپ کہ 3 سال کا بچہ ماں کی گود باپ کا سایہ چاہتا ہے. جب اسے اسکول دھکا دیتے اس کے سارے محبت کے نیوران جو دماغ میں جل جاتے ہیں. کیوں آج کل اولادیں نافرمان ہیں؟ کتنے لوگ آتے ہیں جی اولاد نافرمان ہے. عورتیں آتی ہیں کہ تو تویز لینا ہم دیا ہو گیا نال پیسے بھی مارتا ہے، میں تو مفتی کرنا عجیب نافرمان ہے، کیا کریں کیا کریں. وہ میں نے کہا کب اسکول بھیجا تھا؟ جس وقت باؤنڈنگ ہونی تھی تم نے جدا کر دی. وہ روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا آتا ہے. جی فیوچر بن جاؤ، خدا دے بندے ہو. فیوچر انسانیت سے بنتا ہے، پیسوں سے نہیں بنتا. اور فیوچر یہاں لکھا ہے اللہ نے ماتھے پر. میرا باپ مجھے کہتے تھے، بڑے ذمہ دار اور راجپوت، ڈھکن راجپوت، تکبر میں بھرے ہوئے. خاندانی طور پر راجپوتوں میں تکبر ہوتا ہے. وہ تم مولوی بن کے کرنا کیے، اور تینوں کیا پوچھنا ہے؟ میں کہا جی میرا ابا زندہ ہوتا ہے منو ایڈا بڑا عامل بلا رہا ہے، دیوانا اس میں کچھ بھی نہیں. ساری دنیا میں اللہ مجھے بلا رہا ہے. وہ انسان انسانیت سے بنتا ہے، ان کتابوں سے نہیں بنتا ہے. تو سب سے بڑا علم ہے قرآن، سب سے بڑی صفت ہے الرحمن. الرحمن اس میں ایک گونج ہے اور آگے فل سٹاپ ہے، قومان ہے. پھر سب سے اعلیٰ علم قرآن ہے. علم القرآن، اللہ کی قسم قرآن کے بغیر لوگ جانور ہیں، جانور ہیں. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل.
یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ انہم الا کالانعام، یہ جانور کے سوا کچھ نہیں، بل ہم اضل سبیلا، جانور سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہیں، کہ جانور کو پتہ ہے میرا بنانے والا کون۔ کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، ہر مخلوق اللہ کہتا ہے میری نماز بھی پڑھتی ہے، میری تسبیح بھی پڑھتی ہے، ہر مخلوق۔ رب ذوالجلال کی قسم، یہ قالین کا ایک ایک جو دھاگا ہے نا، وہ اللہ کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے۔ اس راڈ کا ایک ایک ایٹم نماز بھی پڑھ رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے۔ کل کائنات کہ تجھے پڑھو نہ پڑھو، ساری کائنات میری پڑھ رہی ہے، نماز بھی، میری تسبیح بھی۔ علم القرآن، دوسری بڑی صفت قرآن ہے، تو ہم نے قرآن کا علم دیا ہے۔ پھر مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ اب سورۃ الرحمن کا ردم دیکھو، سبحان اللہ، سب سے بڑی ذات اللہ، سب سے بڑا علم قرآن، سب سے اعلیٰ مخلوق انسان۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم، مسلم کافر کی قید نہیں، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت۔ میں دو چار مثالیں دیتا ہوں۔ سارے جانوروں کے جسم پر بال، ہمارے جسم پر بھی بال ہوتے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے۔ چار پاؤں پہ چلتے ہیں جانور اوندے ہو کر، ساڑھے بھی چار پیر ہوتے ہیں، ایسے میں انجن ٹردے پہ ہوندے، کوئی کسی کے قریب آتا۔ سارے جانور منہ سے کھاتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ہاتھ سے کھاؤ۔ منہ سے پانی پیتے ہیں، ہمیں گلاس پکڑا جاتا ہے، گلاس۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ کافر اور مسلم سب کے لیے یہ چیز برابر ہے، اور ان کو نہ نجاست کا پتہ ہے نہ دھونے کا پتہ ہے۔ ہمیں پاکیزگی کا طریقہ پتہ ہے، سب بے لباس ہیں، انسان کو لباس دیا، لباس کا سلیقہ دیا، اسے خوبصورت کرنے کا سلیقہ دیا۔ کتنے مہنگے مہنگے ملبوسات بن رہے ہیں، پھر کھانوں کی ابھی حافظ صاحب کے اوپر ٹیبل پر بہت ساری خوشبو آ رہی تھی، تو اللہ نے یہ سلیقہ انسان کو دیا ہے کہ وہ چیزوں کو خوبصورت طریقے سے بناتا ہے، پکاتا ہے، کھلاتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے۔ پھر اس کو میل کچیل سے نہانے کا طریقہ دیا، جانوروں کو کوئی پتہ نہیں، پھر ان کو خوبصورت بنایا۔ پوری دنیا میں سب سے خوبصورت مخلوق انسان۔ پھر بہت اعلیٰ بات، بولنا دیا۔ میں کیسے بول رہا ہوں؟ زرافے کتنی زبان ہوتی؟ میں مسائے مارا جنگل میں گیا تھا، کینیا ہماری جماعت گئی تھی، میں کہ یار جنگل تو بھی کھاؤ، تو وہ ایک چھوٹے جہاز پر ہمیں لے گئے، وہاں کچے ایئرپورٹ تھے، وہاں ہم نے لینڈ کیا، 5 اسٹار ہوٹل سارے بنے ہوئے تھے، تو وہاں ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے، تو زرافوں کو ایسے دیکھا، تو ایڈی وڈی زبان ہے، بولتا کیوں نہیں؟ یہ 1.5 انچ کی زبان ہے، یہ کیسے بول رہے؟ خیالات الفاظ میں کیسے ڈل رہے ہیں؟ پھر وہ میری زبان پہ جاری کیسے ہو رہے ہیں؟ پھر وہ سگنل بن کر آپ کے کان میں جاتے ہیں، الفاظ نہیں آتے، سگنل جاتا ہے، الیکٹرک سگنل جاتا ہے، وہ سگنل دماغ کے اتنے سارے حصے پہ پہنچتا ہے، اور وہاں سے واپس پوری آواز آپ کو سناتا ہے۔ یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو عزت دی۔ بیمار ہو جائے علاج، جانور بیمار ہو جائے کوئی علاج نہیں، بیچارے جنگل میں، کبھی کبھی یہ وائلڈ لائف کی دیکھتا ہوں نا میں، تو کتنے وہ زخمی اور پاؤں کٹے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی علاج نہیں۔ ہمارے لیے علاج بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ہاسپٹل بھی ہے۔ کرمنا، میں کرمنا کی تشریح کر رہا ہوں، ہم نے انسان کو عزت دی، پھر رشتوں میں جوڑا، کسی جانور کا کوئی رشتہ نہیں، ہمیں رشتوں میں جوڑا، اوپر نیچے بھی، اور پھر ہمارے اخلاقی معیار بنائے جو ہمارے اندر ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں چوری بڑی بری بات ہے یار،
زنا بہت بری بات ہے، حالانکہ ان کے پاس تو کوئی دین ہی کوئی نہیں، اندر فطرت میں ڈال دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر برائی کا احساس بھی زندہ کر دیا، نیکی کا احساس بھی زندہ کر دیا۔ خلق الانسان، پھر یہاں خلق کچھ نہ تھا اور ہم نے بنا دیا، مٹی کا ڈھیر اکٹھا کیا اور فرشتوں سے کہا اس کو پتلا بناؤ۔ 125 فٹ کا پتلا تھا آدم علیہ السلام، جنت میں یہی قد ہر مرد عورت کا ہو جائے گا۔ ابھی تو ہم وہ ہو گئے نا، ٹھگنے ہوتے 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 یہ جو ٹائم اور جو رولنگ ہے یہ ہمیں ایسے گھسا رہے۔ ہمارے مراسی ہوتے ہیں ذمہ داروں کے، بڑے نرم قوم ہوتی ہے، کام کو نہیں کرتی، صرف سلام کر کے وہ روٹی کھاتے ہیں۔ تو ایک ذمہ دار نے اپنے مراسی سے کہا گھوڑے دی مالش کر، وہ لوہے کا ہوتا ہے کنگا، اس سے گھوڑے کی مالش ہوتی، تو وہ شروع۔ کچھ دیر بعد ذمہ دار ڈیرے سے اٹھا اور گھر چلا گیا، جا کے سو گیا۔ اسا کہ چلو میاں تھا گیا، وہ بھی آ کے سو گیا۔ صبح اٹھ کے آیا تو گھوڑا چور لے گئے تھے، اسے کہا بھائی ماریا گیا، ان کی بنے گا۔ وہ بھاگا گھر گیا اور اپنا خرگوش لا کے نا اس کو باندھ کے اس کی مالش شروع کر دی۔ تھوڑے دیر بعد چودھری صاحب آئے، او نوریا جی، وہ گھوڑا کے دیکھے جی، اے کھلوتا جگہ فٹے منہ تیرا گھوڑا ہے، وہ تو خرگوش ہے۔ نہیں صحیح، میں ساری رات مالش کی تھی تو گھس کے خرگوش بڑھ گیا۔ ہمیں بھی 10,000 سال لینا گھما کے خرگوش بنا دیا۔ 125 فٹ پر آدم کا پتلا بنوایا گیا۔ اب مٹی کا پتلا ہے، یہ انسان کیسے بنے؟ روح کیا چیز ہے؟ روح ڈالی، جیسے جیسے روح ڈالی وہاں گوشت بنتا گیا۔ ناک سے داخل ہوئی تو یہاں سے اوپر سارا گوشت بن گیا، پھر نیچے آئی گوشت، گردن تک آئی تو گوشت، اور گردن تک آئی تو آدم کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، تو اللہ نے کہا کان الانسان عجولا، میرا بندہ بڑا ہی جلد باز ہے، تم تھوڑا صبر تک کریں، سارے جیسے میں جمن دے میں وہ پاؤں تک گئی تو وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ اللہ نے لباس پہنا دی۔ سبحان اللہ، خلق الانسان، زیرو سے تمہیں بنایا بے وقوفو، اور مجھے ہی چھوڑ کے دھکے کھاتے تھے ان چند ٹکوں کی خاطر۔ ساری دنیا مل کر مچھر کے پر کے برابر نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جن کی آنکھ عرش تک دیکھ سکتی، اس کے لیے ہم اللہ سے ٹکر لیے کھڑے۔ اور عورت کو اللہ نے پتلا نہیں بنایا، پہلے دن عورت کو عزت دی، پتلا نہیں بنایا۔ اگر وہ بھی ایک پتلا ننگا پڑا ہوتا تو کیا مسئلہ تھا؟ فرشتے ہی تو تھے سارے، اور پتلے میں تو نہ کسی مرد کو کشش ہے نہ کسی اور کو کشش ہے، مٹی کا پتلا ہے۔ وہ میں وہ میوزیم دیکھا لندن میں جو بڑا ہے، وہ پتلے ننگے وہ بت بنے ہوئے عورتوں کو، پتہ ہی نہیں لگتا کیا کھڑا ہوا۔ تو اللہ ایسا ہی کر دیتا ہے، ایک پتلا عورت کا بنا دیتا، وہ بھی ایسے ہی پڑا رہتا، پھر اللہ اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا؟ نہیں، انتظار کروایا، انتظار سے قدر بڑھ جاتی ہے۔ فوراً نہیں ہاتھ پکڑا دیا، کیا تیری بیوی ہے۔ جنت میں رہ کے بابا جی اداس رہتے تھے، عورت ایسی چیز ہے، ساری دنیا کا حسن عورت سے، ساری، اور جنت کا حسن بھی عورت سے، اگرچہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ میں اپنا ایک نا تجزیہ بتا رہا ہوں جو میں دنیا پھر کے، جتنے جانور ہیں ان میں مادہ بدصورت ہوتی ہے، نر خوبصورت ہوتی ہے۔ اپنے گھر میں اپنے ابا کے گھوڑے گھوڑیاں دیکھے، گھوڑی مریل جئی، گھوڑا اچھے، مورنی ایسے مرغی جیسی، اور مور کیسے پر پھیلاتا ہے۔ اب اس کو آپ پھیلا دو پوری دنیا پر کہ پوری دنیا کی جو جاندار ہیں ان میں مادہ ماٹھی ہے اور نر خوبصورت۔
انسانوں میں الٹ ہے، عورت خوبصورت ہے اور مرد اس کے مقابلے میں اتنا خوبصورت نہیں، تو جنت میں اداس رہتے تھے۔ اور پھر جب حوا کو پیدا کیا تو کیسے کیا؟ آدم علیہ السلام کو سلا دیا، نیند آ گئی، فرشتوں کے آگے پردہ ڈال دیا، اور جب آدم علیہ السلام اٹھے تو اپنے لیفٹ پہلو میں ایک خاتون کو دیکھا، فل ڈریسڈ، زیورات میں، میک اپ میں۔ تو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہنے لگے یا اللہ وہ اے کی شے، اللہ نے کہا تیری بیوی ہے۔ کوئی ہائے یا اللہ، پہلے کیوں نہیں دیتی؟ انہوں نے جنت ہی بھول گئی۔ تو اللہ نے اس عزت سے بنایا کہ ایک نوخن ننگا نہیں ہونے دی، وہ پورے ڈے۔ آج عورت ننگی ہوتی جا رہی، اللہ نے عورت کو پردے کی چیز بنائی۔ عورت کہتے ہی پردے کو ہے، عورت کا عربی میں مطلب ہی پردہ ہے۔ چونکہ ہمارے سامنے دین نہیں، نبی نہیں، تو بس جانوروں کی طرح جو چاہا پہن لیا۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ سنا ہوا نا، یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے بنائے ہیں۔ آج ایک نئی بات بتاتا ہوں، عورتوں میں سب سے خوبصورت اللہ نے حوا کو بنایا، ان جیسی حسین کوئی عورت نہیں پیدا۔ نکاح ہو گیا، اللہ نے فرمایا مہر دو۔ مہر ایک نشانی ہوتی ہے کہ کسی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی کہ یہ لڑکا اس لڑکی پر اب خرچ بھی کرے گا، بوجھ بھی اٹھائے گا۔ لڑکی کی ذمہ کمانا نہیں ہے، آنے والی لڑکی کی ذمہ ہے نسل کی پرورش۔ ہمارے بچے کیوں ہاتھوں سے نکل گئے؟ نہ ماں کے پاس ٹائم ہے، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے، تو ان کے پاس بیٹھ کر ان کی گرومنگ کریں، اس لیے وہ جانوروں کی طرف پروان چڑھ رہے۔ تو اللہ نے کہا آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ کیا قرآن نعت خوانی کرتا ہے اپنے نبی کی۔ یہ ہمارے نعت خواں تو سارے گانوں کی طرز پر پڑھتے ہیں، پاگل۔ دکھ ہوتا ہے کہ یہ توہین رسالت ہے، نہ کہ کوئی محبت رسول۔ اور میں گلوکار تھا اپنے اسکول میں، پرائمری اسکول سے، پھر سینٹرل ماڈل اسکول میں، پھر گورنمنٹ کالج میں، تو 60 اور 71 اس کے درمیان جتنے مشہور گانے ہیں سارے میرے یہاں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد تو پھر میں تبلیغ میں چلا گیا تو میں نے سننا ہی چھوڑ دیا۔ واللہ کوئی ان 11 سالوں میں کسی مشہور گانے کی طرز پر نعت پڑھی جاتی ہے نا تو میں فوراً پکڑ لیتا اور جنید جمشید تو اپنی دھن بناتا تھا، لیکن اس کی 1-2 دھنیں میں نے پکڑی۔ تو ہم مکے میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا جنید یار وہ جو تیری نعت ہے نا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام، وہ تو نے بڑی اچھی پڑھی ہے، سناؤ تو صحیح۔ کہاں مولانا، میں نے بڑے دل سے پڑھی۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام۔ میں کہ کھلو جا، میں سناؤں؟ وہ میں نے وہیں دیکھنے لگ گیا، کہنے لگا سناؤ۔ میں نے کہا جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا۔ فلم CID گاؤں والا گرو دت جی فلمایا گیا، اور گاؤں والا احمد کمار، وہ تو پچھا ڈایا پیا ہنستا ہنستا۔ مکے میں بیٹھے تھے عزیزی، اب کہنے لگا اچھا میں نے ابھی ایک دھن بنائی ہے، وہ بتاؤ۔ میں کہ جو ہوئی 60-70 دے وچکار، وہ میں تینوں نپ کے دے دیواں گا، جو اس تو بعد ہوئی تو میں سنا ہی کوئی نہیں۔ سناؤ؟ کہنے لگا میرے اللہ میرے اللہ
میرے اللہ میرے اللہ. حالی اس کی چل رہی تھی. میں کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا. میں کہ فن خان فلم دا گانا ہے. سلونی تے پکچرائز ہو جائی تے نور جہاں گایا ہے. پھر تو وہ پیچھے لیٹ گیا سے ہنستا ہنستا ہنستا. کہنے لگا مولانا مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا. آپ پہلے میں کہا میں خطرناک مولوی ہوں. میں کالج چودے آیا مینو ایویں نہ سمجھی میں گلوکار رہا ہوں. تو ہم اقبال ہاسٹل ہے نا گورنمنٹ کالج کے اندر ہی, تو وہاں ہوتے تھے ایسے میوزیکل شو جس کو بلاتے تھے نا گلوکار کو. وہ ایک دفعہ گاتا تھا پھر لڑکے بھی گاتے تھے. میں گا کے واپس آتا کہتے طارق جمیل اگین. میں 2 دفعہ گاتا تھا. الرحمن واپس چلیں تو فضولیات میں پڑ گئے. رحمان سب سے بڑی صفت. علم القرآن قرآن سکھایا. سب سے بڑا علم. سب سے بڑی مخلوق انسان. خلق الانسان انسان بنایا. کس سے؟ 1/20 ملی میٹر سے. اور ایک آدمی کے جب نطفہ نکلتا ہے تو کروڑوں سپرم ہوتے ہیں. کروڑوں 5-10 نہیں تو کروڑوں. 3 اندھیروں میں. اور آگے عورت کا ایک انڈا آتا ہے, صرف ایک. اس کی فریکوینسی ان کروڑوں میں ایک انڈے سے ملتی ہے. اس سے ملے گا یہ انڈا تو پیدائش شروع ہو جائے گی. اس سے نہیں ملے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا. باہر اس کو اگر سائنسدان ملائیں تو 10 سال چاہیے ایک نطفے کے ٹھہرنے کے لیے, ایک حمل کے ٹھہرنے کے لیے. اور 3 اندھیروں میں عورت کا انڈا ان کروڑوں نطفوں میں اپنے ساتھی کو 2 سے 6 گھنٹے میں تلاش کر لیتے اور پیدائش کا عمل شروع ہو جاتا ہے. خلق الانسان میں نے بنایا اے انسان کہ تو میرا ہی دشمن ہے. چوتھی صفت بولنا جو دنیا میں کسی مخلوق میں نہیں ہے. تو چوتھی صفت فرمائی علمہ البیان ہم نے تمہیں بولنا سکھایا. تو بھائیو اللہ کے سامنے جھکو اور اس کے آگے جھکنے کا طریقہ واضح ہے. اپنے نبی کی وردی پہن لو, اپنے نبی کی زندگی پہن لو تو اللہ آپ کا ہے, آپ اللہ کے. یہ دنیا کے بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے ایمان بھی بیچنا پڑتا ہے, ضمیر بھی بیچنا پڑتا ہے, سچ کو بھی مارنا پڑتا ہے. ہر انسانی صفت کو قربان کر کے پھر ان کے بوٹ بھی پالش کرنے پڑتے ہیں, پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے ہیں. اور شہنشاہ اعظم للہ ما فی السماوات والارض زمین آسمان کا بادشاہ. للہ المشرق والمغرب مشرق مغرب اللہ کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر دیکھو گے اللہ کے جلوے ہیں. اتنا بڑا بادشاہ. اور غنی عن العالمین کسی کا محتاج نہیں. صمد قرآن میں ایک دفعہ ہے. صمد سورۃ اخلاص اللہ الصمد. صمد اسے کہتے ہیں جس کی کوئی حاجت نہ ہو, جس کی کوئی کمزوری نہ ہو, جس کے سارے محتاج ہوں, وہ کسی کا محتاج نہ ہو, جو نیند اونگ سے پاک ہو, بیوی بچوں سے پاک ہو, ضرورتوں سے پاک ہو, قدرت طاقت میں کامل ہو. صمد. علمہ البیان وہ تو جو بولنا سکھایا, سب سے بڑی تمہیں نعمت دی. تم ایک کام کر دے مجھے راضی کر دے. تو مجھے راضی کرنے کے لیے نہ تجھے ضمیر بیچنا پڑے گا, نہ جھوٹ بولنا پڑے گا, نہ 2 نمبری کرنی پڑے گی. صرف محمد ہی بن جا. اس وجود سے توبہ کر لے تو میں تیرا ہوں. اور کتنی جلدی معاف کرتا ہوں. یہ پولیس والوں کو دیکھ کے مجھے حدیث یاد آ گئی. یہ جھوٹی FIR کر کے بھی اندر تو دن تو میرا رب کہتا ہے
یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ یا بندی مسرات بھی اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دی، میرے رب کی عزت کی قسم سارے فرشتے کافر ہو جائیں، سارے جن انسان کافر ہو جائیں، رل کے قیامت تک گناہ کرن، ادھے آسمان تک بھی نہیں جا سکتے، اور میرا رب کہہ رہا ہے ایک عورت ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر دے، تو میں کہتا ہوں جاؤ معاف کر، جاؤ معاف، یہ بھی نہیں پوچھتا پھر تو نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں پوچھتا جاؤ معاف کر، دوبارہ ہو جائے پھر آ جائیں پھر معاف کر دے، ایسے اللہ سے ہمارا واسطہ، تو اس سے تو دوستی لگا کے، رزق اس کے ہاتھ میں، عزت اس کے ہاتھ میں، زندگی موت اس کے ہاتھ میں، تو پھر مخلوق کے آگے ایمان کیوں بیچ؟ یہی تو کربلا کا سبق کہ پاکیزہ خون اہل بیت کا بہہ سکتا ہے لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ چاہتے تو کربلا رک جاتے، بدر میں 1000 فرشتے اتارے تھے، یہاں بھی ہر فرشتے اتار دیتا، وہ سارے کوفیاں خبیثاں دے سر لا دیندہ، نہیں، یہ واقعہ ہونا دین کا واجب حصہ تھا، ضروری حصہ تھا، قیامت تک کے لیے دروازہ بند کر دیا، بیچانوں کی تو ہوا بھی آپ کی تو بھی ہے، اور رس گیا اور کر دے گا اور کر دے گا، کہ حسین سے بڑا تو کوئی نہیں آئے گا نا، تو اس نے کہا گردن کٹاؤں گا، باطل کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ 17 بیٹے بھتیجے بھائی 17 اہل بیت ذبح ہو گئے، اور آرام سے ایسا چہرہ، جب آپ کا کٹا ہوا سر اس خبیث ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، کہنے لگا پہلی باری کوئی مرے ہوا شخص ایڈا روشن چہرے والا ہوتا، اور پھر ان کے منہ پہ چھڑی مارنے لگا، تو وہاں ابو برزہ اسلمی بیٹھے ہوئے تھے صحابی، وہ رو پڑے، کہنے لگے اب ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ پھر یہی سر یزید کے پاس گیا، یزید نے بھی وہی کیا، چھڑیاں مارنے لگا، تو وہاں زید ابن ارقم بیٹھے تھے، وہ بھی صاحب بوڑھے ہو گئے، کہا یزید چھڑی ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ تو بھائیو موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے، 300 سال میں جنت بنائی شداد نے، قوم عاد کی عمریں تھیں 600 700 سال 800 سال، ابھی ان کے آثار قدیمہ ریت سے نکلے ہیں، 300 سال بنتی رہی اس کی جنت۔ جنت سے مراد تھا کہ ایک بہت عالی شان اس کے لیے نقشہ سونے چاندی سے بنا ہوا، اور تکبر میں کہنے لگا لوگ جو یہ ہود علیہ السلام کے وہ تھا امت، یہ ہود کہتا ہے اللہ نے جنت بنائی، میں اتنے ہی بنا کے دکھاتی، تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نا اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، تو اللہ نے ملک الموت سے کہا اس خبیث نو اندر نہیں جاون دیں، تو اس کا ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں تھا اور ایک نیچے تھا، اور دروازے کے اوپر مار دیا اللہ تعالیٰ۔ اچھا آپ کو عجیب قصہ سنو، ایک دفعہ اللہ نے پوچھا اسرائیل سے تین کدی رحم نہیں آیا کسی تو سارے دی شکل کہ جی 2 دفعہ آیا، کہندے تھے کہ ایک کشتی ٹوٹ گئی دریا میں، تو اس میں ایک عورت ایک تختہ اس کو مل گیا، وہ اس پہ بیٹھ گئی، وہ حاملہ تھی، تو اس نے وہاں بچہ دے دیا، تو آپ نے کہا اس کی ماں کی جان نکال، تو میں نے بڑا رحم آیا کہ ہوں اس بچے کا کون ہو،
تو دوسری دفعہ جب شداد نے 300 سال جان ماری، سارے خزانے ویٹ چھڑے، تو آپ نے کہا ویکھن نہ دیویں روح کر لے، ایک دفعہ اس پہ رحم۔ کہنے لگے میں بتاؤں یہ شداد کون ہے؟ کہا جی میں تو نہیں پتا، کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تم نے رحم کیا لکڑی کے تختے پر، یہ وہی ہے۔ تو بھائیو اللہ سے دوستی لگا کے مرو، موت بھی مزے ہیں، زندگی بھی مزے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ محمدی بننا، 5 نمازیں، 30 روزے، زکوٰۃ، حج پیسے والوں پر۔ اس کے بعد ایک حدیث سن لو، 10 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ بتانے لگا۔ میرے نبی نے کہا 4 کام کر لو، گھوڑے بیچ کے سو جاؤ، محاورہ ہے نا، گھوڑے بیچ کے سو جاؤ۔ 4 کام کر لو، یہ تو میں اپنی طرف واقع ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ کہا جی کیا؟ کہ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو جھوٹ بولنا، اللہ نے یا کافر پہ لعنت کی ہے، یا جھوٹے پہ لعنت کی، یا ظالم پہ لعنت کی۔ 3 لوگوں پہ لعنت ہے، ظالم، جھوٹا، کافر۔ تو اللہ کی لعنت کوئی چھوٹی شے؟ دوسرا فرمایا حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا، 2 نمبری نہ کرنا، ناجائز نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، سچائی اور دیانتداری کے ساتھ معاملہ کرنا۔ 2، تیسرا فرمایا اپنے اخلاق اچھے رکھنا، تمہارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے۔ 4، رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ 4 کام کر لو، جنت تے چلے جاؤ، نال 5 نمازاں تے روزے بس۔ تو کسی کو تکلیف نہ دو میں ساری معاشرت آ گئی، ماں کو عزت دینا، باپ کو عزت دینا، بیوی کو عزت دینا، آپ نے کہا بچوں کو عزت دیا کرو، اکرموا اولادکم، بچوں کو عزت دو گے تو تمہیں عزت آئے گی، بدتمیزی کرو گے تو وہ بدتمیز ہو جائیں گے۔ 4 گلن تے نال 2 فرائض ہیں۔ حج زکوٰۃ تو آپشنل ہے نا، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دو، نہیں ہے تو نہیں، پیسے ہیں، صحت بھی ہے تو حج کرو، نہیں تو کوئی نہیں۔ تو اتنی بڑی آخرت بن جائے گی، اور پھر اس میں کوئی کھٹ پٹ ہو بھی جائے تو اللہ کوئی غلط FIR نہیں کاٹتا، کہتا آجا معافی مانگ، میں معاف کر رہا ہوں، خود کہتا ہے تو معافی کو نہیں مانگنا ہے، معافی مانگ، میں معاف کر دوں۔ تو بھائی اللہ حافظ صاحب کے گھر میں برکت دے اور ان کی کتاب اور چلے۔ عزیز مولوی سکے تو مل بھائی اپنے پلیوں خرچ کر کے جاؤنا، پلیوں خرچ کر کے واپس جاؤنا، انہاں دیاں موجاں لگی ہوئی ہیں۔ دعا کرو۔ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، اللہم بارک لہم فی بیتہم، فی غرفہم، فی اسبابہم، فی اولادہم، فی اہلہم، وبارک فیہم۔ یا اللہ حافظ صاحب کو، ان کے بچوں کو اس گھر میں رہنا نصیب فرما، اسے بابرکت بنا، اس میں محبتیں، سلوک اور اخلاق کو زندہ فرما۔ یا اللہ اور ان کے بچوں کو بھی نیک صالح علم والا بنا اور امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری نسلوں کو نیک بنا۔ یا اللہ یہ تو دنیا کے عارضی گھر ہیں، آج بناتے ہیں، کل خود مر کے قبر میں چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے جنت الفردوس میں اپنی شایان شان ہمارے لیے گھر بنا، سونے اور چاندی کے، زمرد اور یاقوت کے، اپنے نبی کے آس پاس کہیں ہمیں جگہ نصیب فرما، جہاں پھر موت کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، دکھ کوئی نہیں، تو بھی ہمیشہ، تیرا بندہ بھی ہمیشہ، وہاں بھی ہمیں آسانیاں دے، یہاں بھی آسانیاں دے، یہاں کے دکھوں سے بھی بچا، آگے کی سختیوں سے بھی بچا، جتنے ایمان پہ چلے گئے ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی سلامتی، صحت کی سلامتی کے ساتھ
ہمیں یا اللہ دنیا سے اٹھا، ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا، میدان حشر میں اپنا عرش کا سایہ عطا فرما، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، پل صراط سے بجلی کی طرح گزار اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور یا اللہ حافظ صاحب کو جزائے خیر دے، یہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اس کا انہیں اپنے خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرما، اور ان سارے بھائیوں کو جو تشریف لائے ہیں مستورات بھی مرد بھی، ان سب سے راضی ہو جا، سب کو قبول فرما لے، سب کے دلوں میں جو بھی چبھن ہے اپنے فضل سے دور فرما دے، جو کسی قسم کی تنگیاں ترشیاں ہیں اپنے فضل سے دور فرما دے، جو تنگ دستیاں ہیں انہیں فراخی میں تبدیل فرما دے، کوئی بیماریاں ہیں تو صحت میں تبدیل فرما دے، کوئی رنجشیں ہیں تو محبت میں تبدیل فرما دے، اور حافظ صاحب کے گھر کو حاسد کے حسد سے، شریر کے شر سے، فتین کے فتنے سے، ہر قسم کے بغیض کے بغض سے محفوظ فرما، اور ہم سب کی حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین برحمتک۔